السلام علیکم بچوں. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے نا وہ ہے اسٹوڈنٹس رول ان کریشن آف پاکستان. پہلی بات یہ ہے کہ ایگزام میں وومن اینڈ اسٹوڈنٹس ان پہ اکٹھا کویشچن بھی آ سکتا ہے اور الگ الگ بھی بن سکتا ہے. اگر تو ایک ہی کویشچن بنے ان دیٹ کیس آپ کو دونوں کا انٹروڈکشن ایک جیسا دینا ہے اور کچھ نام جو ہے وہ آپ وومن کے اینڈ کچھ جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے مینشن کریں گے. پھر وہ جو وومن کے آرگنائزیشنس تھیں ان کو مینشن کریں گے، اسٹوڈنٹس کی آرگنائزیشنس کو مینشن کریں گے. پھر آپ بتائیں گے جو فردر ڈیولپمنٹس ہیں وہ دونوں کی ایک جیسی ہیں. مطلب پھر آپ ان کو کمبائن کر دیں گے آگے نا. لیکن اگر الگ الگ کویشچن بنے دین ان دیٹ کیس جو ڈیٹیلز ہیں ہم نے وومن کے حوالے سے وہ تو آلریڈی پڑھ لی ہیں. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ طلباء کا کیا کردار تھا. سر سید احمد خان وہ پہلے لیڈر تھے جنہوں نے یہ پرسیو کیا تھا کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے اگر ہم یہاں کے مسلمانوں کو اپلفٹ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے ادارے بنائے تھے جن میں علی گڑھ انسٹیٹیوٹ بہت امپورٹنٹ ہے. اسی علی گڑھ انسٹیٹیوٹ نے پھر آگے چل کے اسی کے اسٹوڈنٹس نے، اسی کی فیکلٹی نے مسلم لیگ کی بنیاد رکھی تھی. اور پھر وہ مسلم لیگ جو ہے وہ پاکستان بنانے میں کامیاب ہوتی ہے. تو ایک تو یہ انڈائریکٹ جو ہے نا تعلیمی اداروں کا اسٹوڈنٹس کا اس میں رول تھا. پھر یہ جتنی بھی جو پولیٹیکل لیڈرشپ سامنے آئی تھی یہ بھی وہی تھی جو بیسیکلی تعلیمی اداروں سے، انہی تعلیمی اداروں سے آگے چل کے آئے تھے. اور علی گڑھ نے اٹ سیلف جب تک یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال یہ لیڈر سامنے نہیں آئے تھے تب تک یہ علی گڑھ ہی تھا جو اس تحریک کو چلا رہا تھا. قائد اعظم اسی حوالے سے بہت زیادہ معترف تھے اسٹوڈنٹس کے کردار کے حوالے سے. آل انڈیا مسلم لیگ نے اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تھی اور یہ 1937 میں بنی تھی. اس کے علاوہ پنجاب میں بھی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنی ہوئی تھی. علی گڑھ کے علاوہ اسلامیہ کالج لاہور، اسلامیہ کالج پشاور، یہ وہ ادارے تھے جو کہ پرومیننٹ رول پلے کر رہے تھے. پھر اگر ہم اسٹوڈنٹ لیڈرز کی بات کریں تو حمید نظامی ہیں، راجہ آف محمود آباد ہیں، بیگم شائستہ اکرام اللہ، ایون عبدالستار ایدھی جو ہیں یہ بھی اس ٹائم پہ ایز اے اسٹوڈنٹ پاکستان بنانے کی تحریک میں شامل تھے. یہ تو ہے انٹروڈکشن. آپ بتائیں کہ قائد اعظم نے بھی ان کے کردار کو اپریشیٹ کیا تھا. آپ ان آرگنائزیشنز کا ذکر کر دیں، پھر آپ وہ جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے نا ان کے بارے میں بتا دیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکچولی ان کا مین رول تھا کیا. یہ آرسنل تھے مسلم انڈیا کے. یہ سمجھ لیں کہ ایک ریزرو فورس تھی. جب اور جہاں ان کی ضرورت پڑتی تھی تو آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا اکثر، ہراول دستہ. تو بیسیکلی یہ ہر موقع پہ یہ لوگ اول ہوتے تھے سرو کرنے میں، تو ایسے لوگوں کو ہراول دستہ کہتے ہیں. تو یہ لوگ پیش ہوتے تھے گراس روٹ لیول پہ موبلائزیشن اور پد یاترا کرنا. اب دیکھیں جو لیڈرز ہیں نا وہ فیم تو ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ ایک عام شخص تک، ایک لیڈر جو ہے وہ اپنے پورے حلقے میں ہر شخص تک نہیں پہنچ پاتا. تو اس کو پھر ایسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں. اور اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے یہ موبلائزڈ ہوتے ہیں، تو انہوں نے ماس موومنٹس کو لیڈ کیا. یہ گھر گھر گئے، لوگوں تک گئے، ان کو بتایا کہ ایکچولی پنجاب میں، بنگال میں جہاں پہ مسلم پاپولیشن بہت زیادہ تھی، ان کو بتایا کہ لوگوں کے حقوق کیا ہیں اور تحریک پاکستان کیا ہے، ان کی ڈیمانڈس کیا ہیں. اسی سے کنیکٹڈ نیکسٹ پوائنٹ ہے جو کہ لنگوسٹک ٹرانسلیٹرز آف ٹو نیشنز تھیوری. یہ ایک سیاسی مطالبہ تھا. آپ ایک الگ وطن چاہتے ہیں، یہ ایک سیاسی مطالبہ تھا. اس کے پیچھے جو لاجکس تھیں وہ بھی سیاسی تھیں. تو ایک عام شخص جو ایجوکیٹڈ نہیں ہے، جو کہ بیکورڈ ایریا سے ہے، جس کا تعلق دور کے کسی دیہاتی علاقے سے ہے جہاں پہ ابھی کوئی پراپر تعلیمی ادارے نہیں ہیں، تعلیم کا کوئی پراپر میکانزم نہیں ہے، ایون اس کو آپ کی زبان بھی سمجھ نہیں آتی، تو بتائیں اس تک یہ میسج کیسے پہنچے گا؟ اسے کیا پتہ کہ یہ آزادی کیا ہوتی ہے؟ اسے یہ نہیں پتہ کہ آزادی کے ثمرات کیا ہوتے ہیں. تو اس موقع پہ
یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے ہی یہ کردار ادا کیا کہ لوکل لیول پہ جا کے جو لوکل لینگویج ہے، جو لوکل سینٹیمنٹس ہیں، ان کے مطابق وہاں پہ کنوے کیا کہ یہ تحریک کیا ہے، دو قومی نظریہ کیا ہے، اور کیوں ہمیں ایک الگ وطن کی ضرورت ہے۔ پھر 45 46 کے جو الیکشنز تھے اس میں خواتین کا ہم نے کردار کا ذکر کیا تھا، تو اسی طرح سے اسٹوڈنٹس کا کردار بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ الیکشنز میں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا پولنگ ایجنٹ کا۔ یہ جو ہے یہ نمائندہ ہوتا ہے کنٹیسٹنگ کینڈیڈیٹ کا، جو کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہوتا ہے اور جو اس چیز کو انشور کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے الیکشن کے پروسیس کو کہ اس میں کچھ دھاندلی تو نہیں ہو رہی، کیا اس کے اندر کوئی ریگنگ تو نہیں ہو رہی۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہی تھے جنہوں نے پولنگ ایجنٹس کے طور پہ کام کیا اور اس چیز کو انشور کیا کہ الیکشنز فیئر ہوں۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے اس الیکشن میں مسلم لیگ نے کلین سویپ کیا تھا، اور لوگوں کو الیکشن کے پروسیس کے بارے میں گائیڈ کرنا ہے، کیونکہ یہاں پہ الیکشنز اتنے کامن نہیں تھے۔ اس سے پہلے 1937 میں ہوئے تھے، اس سے پہلے جنرل الیکشنز جو ہے وہ اس میں عام شخص تو ووٹ کاسٹ ہی نہیں کرتا تھا۔ گرین باکس کیا ہے، بیلٹ پیپر کیا ہوتا ہے، کس طرح سے آپ نے نشان پہ جو ہے اس کو چوز کرنا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں اسٹوڈنٹس نے ایجوکیٹ کی تھیں عام لوگوں کو۔ 1947 میں جو NWFP تھا، جس کو آج ہم KPK کہتے ہیں، اس کا پرانا نام NWFP تھا، فیصلہ کیا گیا کہ وہاں پہ ریفرنڈم کروایا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ جو کانگریس تھی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی اور ان کو لگتا تھا کہ وہ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کر لیں گے۔ اب وہاں کی ایک فیمس پارٹی ہے، وہاں پہ پاپولر ہے، وہ حکومت میں بھی ہے، اس کو کاؤنٹر پھر وہاں کے اسٹوڈنٹس نے کیا تھا۔ پشاور کالج کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے پھر یہ لوگوں کو کنوے کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ کیوں ان کو اس ریفرنڈم میں پاکستان کو ووٹ دینا ہے، اور لوگوں نے پاکستان کو چوز کیا۔ تو یوں NWFE پاکستان کا حصہ بنا، اور اس میں جو میجر کردار تھا وہ اسٹوڈنٹس کا تھا۔ 1943 میں بنگال میں ایک قحط آیا تھا، یہ وہ فیمس قحط ہے جب چرچل نے کہا تھا کہ یہ لوگ چوہوں کی طرح کھاتے ہیں، یہ مرتے ہیں تو ان کو مرنے دیں۔ اس موقع پر بھی اور اس کے علاوہ بھی جو کرائسز جو ہیں 40 سے 47 تک، چاہے وہ فسادات کی صورت میں ہو یا وہ اس طرح کا کوئی بھی ایشو تھا، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو تھے یہ سب سے آگے ہوتے تھے لوگوں کو ہیلپ کرنے میں۔ انفارمیشن وارفیئر اینڈ پیمفلیٹیئرنگ، کانگریس ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی، ان کے پاس سرمایہ بھی زیادہ تھا، تو ملک کا جو پریس تھا نا وہ ان کو زیادہ ویلیو دیتا تھا۔ مسلم لیگ کا پیغام گھروں تک پہنچانا یہ تھوڑا مشکل ہوتا تھا۔ اخبارات جو تھیں وہ کانگریس لیڈرز کو زیادہ ویلیو دیتی تھی، ان کو زیادہ کوریج ملتی تھی۔ تو اسٹوڈنٹس نے کیا کیا، انہوں نے سائیکلو سٹائل مشینز ہوتی تھی اس وقت، ان مشینوں کو انہوں نے اپنے ہاسٹلز میں رکھا، ان کے ذریعے جو مسلم لیگ کے پیمفلیٹس ہوتے تھے ان کی فوٹو کاپیز کرتے تھے، اور پھر ان فوٹو کاپیز کو جا کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے اور ان کو پڑھ کے سناتے تھے، بتاتے تھے کہ ایکچولی قائد اعظم نے کیا فرمایا ہے۔ لیڈرشپ کو گارڈ کرنا، پروٹیکٹ کرنا، جتنے بھی وہ پبلک اپیئرنسز ہوتی تھیں، گیدرنگز ہوتی تھیں، تو وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو تھے وہ لیڈرز کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے۔ تو لیڈرشپ بھی پرووائڈ کی انہوں نے، خود لیڈرز کو پروٹیکٹ بھی کیا۔ جتنے بھی بائیکاٹس ہوئے، مظاہرے ہوئے، ان کے اندر شامل ہوئے۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سول نافرمانی کی تحریک چلی تھی آخری 1 سال میں، تو اس تحریک میں بھی خواتین کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس نے بھی میجر رول پلے کیا تھا۔ اگر ہم تحریک پاکستان سے اسٹوڈنٹس کے کردار کو نکال دیں تو پھر شاید الگ وطن کا جو حصول تھا وہ اتنا آسان نہ ہوتا۔ آپ کو کوئی کویشچن ہو تو پوچھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔